السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصہ سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ شہر ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل ویسپا روک دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے حمایتیہ میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں ہے، اکیلے رات کو نہ نکلا جائے۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منو وزن بڑھ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا سارا خون نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل پھٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کہ انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارا تصور کر کے پھونکی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیل رہی۔ صبح گھر والوں نے محلوں کی عورتوں کو بلوا کر آیت الکرسی پڑھی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کچرے کا ڈھیر تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی چڑیل یا کوئی اور ہی مخلوق ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔